السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقول وباللہ توفیق، اما بعد، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا عقیدہ واسطیہ کا دوسرا لیکچر ہے، اور اس میں ہم کل 33 فوائد پڑھیں گے، یعنی 30 سے 63 تک۔ اور اس میں جو ہم نے اجمالی ایمان پڑھا تھا نا، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور قدر کے اچھے اور برے ہونے پر، یہ پیچھے ایک سلائیڈ گزری تھی۔ یہ اللہ پر ایمان، ملائکہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان اور اس کے رسولوں پر، اور پھر دوبارہ زندہ کیے جانے پر اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ تو اس میں جو الایمان باللہ ہے نا، پچھلی مرتبہ بھی ہم نے پچھلے لیکچر میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھی تھی، لیکن آج اس کو ہم اس کی ڈیٹیل پڑھنے جا رہے ہیں کہ جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس میں بیان کی ہے۔ اور اس میں انہوں نے مختلف قرآنی آیات سے ذکر کیا ہے، جس کو ہم آگے چل کے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی قرآنی آیات سے انہوں نے اللہ کی صفات بیان کی ہیں۔ اور پھر آگے چل کے اسی لیکچر میں کچھ ایسی آیات ہیں جس سے اللہ کی وہ صفات جو کہ باطل عقائد کے لوگ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، ان کی نفی، اور جو اللہ کی صفات ثابت ہیں ان کا ثبوت جو ہے وہ پیش کیا۔ تو بلا تاخیر آگے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والایمان باللہ۔ اچھا، کوئی آپ میں سے اس کی قرأت کرنا چاہے گا، کوئی پڑھنا چاہے گا عبارت؟ کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی بہن یا کوئی بھائی اگر پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس طرح کی بلکہ روٹین ہمیں بنانی چاہیے کہ اسٹوڈنٹ پڑھے اور اس کے بعد ہم اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل، ہمیں تو اساتذہ ایسے ہی پڑھاتے رہیں۔ تو پڑھنا چاہے گا؟ نہیں؟ چلیں ہم خود ہی پڑھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میں پڑھوں؟ جی پڑھیں، تفضل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الایمان باللہ الایمان بما وصف به نفسه فی کتابه العزیز وبما وصفه به رسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل، بل یؤمنون بأن اللہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ الشورى 11۔ بارک اللہ فیکم، احسن اللہ علیہ۔ جی، تو ایمان مفصل کا جو پیچھے ہم نے ایمان مجمل اس کی جو مختلف اقسام تھی، اس میں اللہ پر جو ایمان لانا نا، اب ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا کیسا ہے۔ تو آپ نے پڑھا ہے کہ توحید کی جو بنیادی طور پہ 3 اقسام ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، یعنی توحید ربوبیت اللہ کو رب، رازق، مالک، خالق ماننا، الوہیت اللہ کی ہی عبادت کرنا فقط، اور تیسری جو ہے وہ ہے توحید اسماء و صفات۔ اب یہاں پہ ہم توحید اسماء و صفات، اللہ کے نام اور اس کی صفات جو ہے نا، اس کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، یہ اس کتاب کا جو کہ آپ کو شروع میں بتایا گیا، اس کا مین مقصد، اس کا ٹاپک ہی معرفت اللہ ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ تو اس میں اللہ کی جو اسماء و صفات ہے نا، اس پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ الایمان بما وصف بہ نفسہ، کہ اللہ پر ایمان لانا کیسا ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے بما وصف بہ نفسہ فی کتاب العزیز، اس پر ایمان ایسا لایا جائے کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کے بارے میں بیان کیا ہے، وصفہ یعنی اس کا وصف بیان کیا ہے۔ ایمان اللہ پہ ایسے لایا جائے جیسے اللہ نے اپنا وصف خود بیان کیا ہے، فی کتاب العزیز، کہاں پہ؟ اپنی کتاب عزیز میں، یعنی جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے نا اپنی صفات، ان پر ایمان لایا جائے۔
وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد ایک تو قرآن میں آگے، دوسرا یہ ہے کہ جو اس کا وصف، جو اس کے اوصاف، جو اس کی صفات اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں نا، تو ان پر ایمان لایا جائے. تو ثابت کیا ہوا کہ اللہ کی صفات پر ایمان کیسے لانا ہے؟ قرآن اور سنہ کے مطابق. اور یہی کیا ہے؟ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. ہم نے پیچھے اس کا ڈیٹیل میں پڑھا تھا پچھلے لیکچر میں. اہل السنہ والجماعہ، فرقہ ناجیہ، فرقہ منصورہ، طائفہ منصورہ بھی اسے کہتے ہیں. طائفہ منصورہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طائفہ کا مطلب گروہ، منصورہ جس کی مدد کی جائے. تو اس کی ہم نے احادیث سے ڈیٹیل میں اس کی دلائل بھی پڑھے تھے کہ اس سے کیا مراد ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ جہاں پہ بھی یہ ایمان بیان کر رہے ہیں، جو بھی عقیدہ کی بات، اصول کی بیان کر رہے ہیں، تو اس سے وہ کیا مراد لے رہے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ، طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ منصورہ جو ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی صفات پر ایسے ایمان لایا جائے کہ جیسے اس نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے یا اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفات بیان کی ہیں. اب اگلی جو 4 چیزیں آ رہی ہیں نا، فائدہ نمبر 33، 34، 35 اور 36، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور ان کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بعد 30 کوئی مصنفین علماء نے اپنی کتب میں ذکر کیا ہے، اور یہ ایک دستور، ایک قانون کی حیثیت رکھتی ہیں. یہ 4 باتیں جو ہیں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ قول ہے، اور اب سب کو یہ یاد ہونی چاہیے. دین کا، خصوصاً عقیدے کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے، اسے یہ 4 باتیں، عربی متن بھی یاد ہونا چاہیے اور اس کا پتہ بھی ہونا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اچھا، اب ایمان جو ہے لانا اللہ پر، اس کی صفات پر، جس طرح اس نے خود اپنی کتاب میں بیان پر، رسول پر. اب ایمان تو لانا ہے، لیکن اس میں بچنا کیسے ہے؟ کن چیزوں سے بچنا ہے؟ یعنی کن وجہ سے، جیسے ہم نے پچھلے میں پڑھا کہ کچھ لوگ جو ہیں، وہ فرقے جو ہیں گمراہ ہو گئے، وہ کن وجہ سے ہوئے، اور ہم نے کن چیزوں سے بچنا ہے اللہ پر ایمان لانے میں، تاکہ ہم ان گمراہ فرقوں میں سے نہ ہو جائیں. من غیر تحریف کے بغیر اللہ پر جب ایمان لانا ہے، من غیر تحریف کے بغیر، ولا تعطیل، اور بغیر تعطیل کے، ومن غیر تکییف، اور بغیر تکییف کے، ولا تمثیل، اور بغیر تمثیل کے. اب یہ یہاں پہ یہ 4 باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں، اور یہ قانون ہے. قانون، اس بات کو حفظ کر لیں. عقیدے میں یہ 4 باتیں ابن تیمیہ اللہ کی ایک قانون کی حیثیت رکھتی ہیں اللہ کی صفات کے بارے میں. من غیر تحریف، تحریف کا کیا معنی ہے؟ نیچے ہم نے اس کا معنی بھی درج کیا ہے. وہ تغییر، تحریف کا معنی ہے تغییر، تبدیلی کرنا، اس میں کوئی نہ کوئی رد و بدل کرنا، چینج کر دینا. یعنی اللہ کی صفات میں وہ تحریف نہیں کرتے، جیسے اس نے بیان کی ہے نا، اس کو ویسے ہی بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پہ، اب یہ تحریف جو ہے نا، یہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے تحریف لفظی اور ایک ہے تحریف معنوی. آپ یہ کئی تفسیر کی کتب میں بھی پڑھیں گے، حدیث کی کتب میں بھی یہ بڑا عام الفاظ ہیں، تحریف معنوی اور تحریف لفظی. فلاں نے تعریف کی ہے، معنوی کی ہے، لفظی کی ہے. لفظی کیسی ہے؟ مثال کے طور پہ قرآن میں اللہ کی صفت بیان ہوئی ہے نا، الرحمن علی العرش استوى، یہ 7 مرتبہ قرآن میں اس طرح کے الفاظ ہیں. الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں گمراہ فرقے جو ہیں، جو تعریف کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ استوا بمعنی استولا ہے، کہ اللہ جو ہے نا وہ عرش پر قابض ہوا، یعنی اس نے اپنی حکومت قائم کی. وہ اس کی تعریف کر دیتے ہیں. تو یہ مثال ہے تعریف لفظی کی، کہ انہوں نے لفظ کو ہی چینج کر دیا، استوا کو استولا بنا دیا. اور معنوی کیسے ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ رحمان، اللہ رحیم ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ رحمت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اللہ کا انعام اور احسان ہے. تو انہوں نے لفظ تو وہی رکھا، رحیم رکھا، لیکن معنی میں تعریف کر دی کہ اس سے مراد وہ نہیں ہے، رحمت نہیں ہے اللہ کی، اس سے مراد اللہ کا احسان و انعام ہے جو اپنے بندوں پہ کرتا ہے. تو من غیر تحریف، اللہ کی صفات پر ایمان لانا جو ہے وہ بغیر تحریف کے. ولا تعطیل، اور بغیر تعطیل کے. تعطیل هو الاخلاء، اخلاء یعنی اس سے خالی قرار دے دینا. جیسے ہے کہ اللہ سمیع ہے نا،
تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ سمیع ہے لیکن بغیر سننے کے، اس کا کوئی وہ یعنی اس سے خالی قرار دیتے ہیں، تعطیل معطل کر دیتے ہیں اس کو. اور اس فرقے کو کہا جاتا ہے معطلہ، کہ جو اللہ کی صفات میں تعطیل کے قائل ہیں، اللہ کی صفات کو خالی قرار دیتے ہیں، بالکل ختم کر دیتے ہیں اس میں سے. اللہ بصیر ہے نا، سمیع بصیر، بصیر ہے دیکھنے والا، تو وہ کہتے ہیں اللہ بصیر ہے لیکن بغیر بصارت کے ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے. حالانکہ احادیث میں اس کی کتنے دلائل موجود ہیں، قرآن میں اس کے کتنے دلائل موجود ہیں، اور اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اللہ کی جب صفات آئیں گی کہ وہ کیسے بصیر ہے. لیکن یہاں پہ بریفلی ہم جس طرح وہ دجال کے بارے میں روایت آتی ہے احادیث میں کہ صحابہ نے جب پوچھا کہ دجال اس طرح ہوگا تو وہ سوال کیا کہ ہم اسے کیسے پہچانیں گے، وہ تو سارے کام کرے گا، مردوں کو زندہ اور یہ وہ کہ رب ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو دجال ہے نا وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ جو ہے نا وہ کانی ہوگی، جبکہ اللہ اس چیز سے پاک ہے. اور اس چیز پہ نا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ان کا ایک قول موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ ھذا الذی، اس حدیث کے بارے میں وہ کہتے ہیں ھذا الذی اجمع علیہ اہل السنہ، کہ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ بات ہے جس پر اہل السنہ کا اجماع ہے، یعنی وہ کٹھے ہیں. اب اجماع کی کیا چیز ہے یہ بھی ایک الگ سے ٹاپک ہے، لیکن سادہ معنی یہ ہے کہ تمام اہل السنہ اس پر ایمان رکھتے ہیں ان للہ عینین، اللہ کے لیے دو آنکھیں ہیں، اللہ کی دو آنکھیں ہیں، ناظرین ینظر بہما عز وجل، اور وہ ان دو آنکھوں کے ذریعے دیکھتا ہے. اب ان کی وہ کس طرح سے ہے، کیا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال نہیں ہے. تو کیا ہے ولا تعطیل، کہ بغیر تعطیل کے، بغیر اخلاق کے، اس کی صفات کو، اس کو صفات سے خالی کیے بغیر جو ہے نا اس کی صفات پہ ایمان لانا ہے. اس پہ پورا ایک فرقہ کھڑا ہے، معطلہ اسے کہتے ہیں، جو تعطیل کرتے ہیں اللہ کی. اور آگے ان تمام فرق کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے، معطلہ کیا ہے، مشبہہ کیا ہے، جہمیہ کیا ہے، ان سب کے، خوارج کیا ہیں، ان سب کے ہم ڈیٹیل پڑھیں گے. یہ بڑی جامع کتاب ہے. ومن غیر تکییف، اور بغیر تکییف کے. تکییف کیا ہے، کیفیت، اس کا معنی ہم نے نیچے درج کیا. تکییف کیا ہے، تعیین و کیفیت الصفت والحیہ، کہ اس کی صفت کی کیفیت اور حیت، یعنی کس شکل میں ہے اور کس طرح سے ہے، اس کو تکییف کہتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے ہم نے پچھلی کتاب میں پڑھا امام مالک رحمہ اللہ کا قول کہ جب ان سے کسی نے آ کے پوچھا کہ اللہ جو ہے الرحمن علی العرش استوا، اور پھر اس نے کہا کیف استواء، کہ اس کا استواء کیسے ہے، وہ عرش پر کیسے مستوی ہے، اس کی کیفیت اس نے پوچھی. تو انہوں نے وہ پھر اپنے 4 کلمات فرمائے جو کہ آج تک جو ہیں وہ ثابت ہیں، یعنی علماء اس کو عقائد میں دلائل کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اور یہ صرف استواء کے معاملہ میں نہیں ہے، یہ ہر صفت کے معاملے میں ہے. صرف استواء نہیں، اللہ کی ہر صفت جو ہے نا اس کے بارے میں یہی اصول ہے. تو انہوں نے فرمایا الاستواء معلوم، کہ اللہ کا جو استواء ہے نا، اللہ کا عرش پر مستوی ہونا وہ معلوم ہے، اس کا اللہ نے ہمیں بتایا قرآن میں، نبی کے فرمان میں ہمیں معلوم ہے. والکیف مجہول، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے. وہ مجہول یعنی اس کا ہمیں علم نہیں ہے، اس کا نہیں بتایا گیا کہ اس کی کیا کیفیت ہے، بغیر من غیر تکییف، اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم. والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے. والسؤال عنہ بدعت، اور اس پر سوال کرنا بدعت ہے. اور پھر اپنے انہوں نے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ اسے میری محفل سے نکال. تو من غیر تکییف، بغیر تکییف، بغیر کیفیت کے ایمان لانا. اس پر یہ مالک رحمہ اللہ کا قول آپ کو یاد ہونا چاہیے، کم از کم اس کا ترجمہ تو یاد ہونا چاہیے کہ کیفیت استواء اس کا معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، ایمان اس پر لانا واجب ہے، سوال کرنا اس پر بدعت ہے. ولا تمثیل، تمثیل کیا ہے، وہ تشبیہ. تمثیل مطلب تشبیہ، مثال دینا، مخلوق کے ساتھ اس کی مثال دینا. تو اس سے بھی جو ہے نا وہ منع ہے، بغیر تمثیل کے، بغیر تحریف، بغیر تعطیل، بغیر تکییف اور بغیر تمثیل کے اللہ پر ایمان لانا ہے. اس کو دہرائیں، 3 مرتبہ دہرائیں، اور چیٹ میں بتائیں جس نے دہرا دی. یہ آپ کو لازمی یاد ہونا چاہیے.
کس کس نے دوہرا لیا؟ کوئی بھی نہیں چیٹ میں بتا رہا. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. ایک بہن کا جواب آ گیا، دوسری کا بھی آ گیا. ماشاء اللہ. شاید میسج لیٹ آ رہے ہیں میری طرف، نیٹ کا مسئلہ. تو بہرحال آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، یہ ایک دستور ہے عقیدہ میں. من غیر اللہ کا ایمان کیسے لانا ہے؟ من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل. کہ ان چار چیزوں سے جو ہے نا وہ بچنا ہے آپ نے. ان چیزوں میں پڑھ کے جو ہے وہ فرقے گمراہ ہو گئے. آگے بل یؤمنون بان اللہ، بلکہ وہ ایمان لاتے ہیں. کون؟ یؤمنون یعنی اہل السنہ والجماع. یہ جمع غائب کا اسے صیغہ کہتے ہیں. یؤمنون وہ سارے ایمان لاتے ہیں، اہل السنہ والجماع فرقہ ناجیہ منصورہ ایمان لاتے ہیں بان اللہ کہ اللہ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. شیء، یہ شیء جو ہے یہ نکرہ یعنی کہ سب کچھ اس میں آگے، کوئی بھی اس کی مثال نہیں ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. سمیع ہے اور بصیر ہے. اور اس سمیع اور بصیر یہ اللہ کی دو صفات آ گئی کہ وہ سنتا ہے اور اس کی بصارت بھی ہے، وہ دیکھتا ہے. لیکن وہ کیسے ہے؟ بغیر تعریف کے. اس میں ہم کوئی تعریف نہیں کریں گے. وہ دیکھتا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. تکییف اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں اس سے کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے. تعطیل ہم اس سے خالی نہیں کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے وہ سمیع ہے لیکن بغیر سماعت کے، ایسا ہم نہیں کہیں گے. اور پھر البصیر، اس کی بصارت بھی ہے لیکن اس کی ہم تمثیل نہیں دیں گے. جیسے انسان کے بارے میں ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو بنایا سننے والا اور دیکھنے والا. لیکن اس کا انسان کا سننا اور ہے، اور اللہ کا سننا لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تکییف کے اور بغیر تمثیل کے. اب آگے آ گیا جی. یہ کوئی عبارت پڑھے گا؟ کوئی اور پڑھ دے. پہلے ایک اسٹوڈنٹ نے پڑھی ہے. کوئی بہن، کوئی بھائی؟ السلام علیکم. میں پڑھوں استاد محترم؟ جی تفضل، بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلا ينفقون عنه ما وصف به فلا نفسه ينفون، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا ي- ولا ولا يكيفون، ولا يكيفون ولا ولا يمثلون يمثلون. ولا يمثلون صفاته بصفاته خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، احسن اللہ علیک. جی ولا ینفون عنہ، اور وہ نفی نہیں کرتے. کون نہیں کرتے؟ ولا ینفون یعنی اہل السنہ والجماع جو ہیں فرقہ ناجیہ منصورہ جو ہے وہ نفی نہیں کرتے. ما وصف بہ نفسہ، کہ جو اس نے وصف بیان کیا اپنے بارے میں، یعنی اللہ نے جو اپنے اوصاف بیان کیے ہیں، جو اپنی صفات بیان کیے ہیں، اہل السنہ والجماع اس میں سے نفی نہیں کرتے. جس طرح کے معطلہ نے کام کیا کہ انہوں نے اخلاء کر دیا، اللہ کی صفات کی نفی کر دی. اللہ بصیر ہے لیکن بغیر بصارت کے، تو وہ ایسا نہیں کرتے. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه،
اور وہ کلمات کو ان کی جگہوں سے نہیں پھیرتے، یحرفون انہیں تبدیل نہیں کرتے اپنی جگہوں سے، یعنی تحریف کا ہم نے کیا پڑھا، یحرفون یعنی تغییر، اس کو بدلتے نہیں ہیں، کلمات کو اپنی جگہوں سے بدلتے نہیں، مواضع ان کی جگہیں ان سے بدلتے نہیں ہیں۔ ولا یلحدون فی اسماء اللہ و آیاتہ، اور وہ الحاد نہیں کرتے اللہ کی ناموں میں و آیات ہی اور اس کی نشانیوں میں۔ الحاد، اچھا الحاد آپ نے سنا ہوگا قبر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، قبر جو بناتے جب ہم مردوں کو دفناتے ہیں تو اس میں ایک لحد ہے اور ایک شق ہے۔ لحد وہ ہوتی ہے کہ جو جسے بغلی قبر بھی کہا جاتا ہے عام زبان میں، کہ جو ایک پہلے گڑھا کھودا جاتا ہے، پھر اس کے ایک جانب دائیں یا بائیں جانب آگے کر کے نیچے ایک تھوڑا گڑھا کھودا جاتا ہے جس میں نیچے وہ مردہ کو دفن کیا جاتا ہے، اور ایک وہ شق ہوتی ہے جو اوپر سے اس طرح وہ ایک ڈوم لائک اس کا سٹرکچر ہوتا ہے، اس کو ایک سائڈ میں اندر سے داخل کرتے ہیں۔ تو جو لحد ہے نا وہ بغلی قبر ایک سائڈ پہ، اسے بھی لحد اس لیے کہتے ہیں، یعنی ایک طرف مائل ہو جانا، کیونکہ وہ قبر ایک گڑھا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آگے جا کے اس کی ایک سائڈ پہ، یہ رائٹ یا لیفٹ سائڈ پہ ایک چھوٹا سا نیچے گڑھا بنایا جاتا ہے جہاں پہ مردہ کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو الحاد بمانا ایک طرف جھکاؤ ہو جانا، ایک ہی طرف کو جھک جانا، یعنی اس میں عدل سے کام نہ لینا، اسے الحاد کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کے ناموں اور اس کی آیات میں جو اللہ نے بیان کیا ہے اس میں عدل سے کام نہیں لیتے، یعنی وہ عدل سے کام لیتے ہیں اہل سنہ والجماعہ، وہ ایک طرف نہیں جھک جاتے، یعنی نہ وہ اس کی تعطیل کر دیتے ہیں کہ بالکل ہی اس کو صفات سے خالی قرار دے دیں، اور نہ وہ ایسے کرتے ہیں کہ اس کی تمثیل کی طرف سے چلے جائیں کہ اس کی صفات کو مخلوق پر قیاس کرنے لگیں یا پھر اس کی کیفیت میں جانے لگیں۔ تو وہ اللہ الحاد کا معنی سمجھ آ گیا نا، یعنی کہ ایک ہی طرف نہیں مائل ہو جانے، ایک ہی طرف ایک ایکسٹریم میں نہیں اس کا جھکاؤ ہو جاتا کہ اللہ کے ناموں کو اور اس کی آیات کو اس طرح سے بیان کرنا کہ بالکل ہی صراط مستقیم سے ہٹ جانا، کہ جو اللہ نے اپنے بارے میں یا اس کے رسول نے اس کے بارے میں جو بیان کیا ہے وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، اس کے خلاف نہیں جاتے ہیں۔ ولا یکیفون، اور نہ ہی وہ اس کی کیفیت میں پڑھتے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا من غیر تکییف۔ اچھا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک ایک لفظ جو بھی لے کے آیا نا اس کے پیچھے یا قرآن کی آیت ہے یا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جیسے یہ یلحدون فی اسماء اللہ و آیاتہ، تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے سورہ اعراف کی آیت ہے غالباً 180 ہے 180 ہے آئی تھنک، وَلِلَّهِ اسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيَجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ کے لیے ہیں سارے کے سارے جو اچھے نام ہیں اور اسی سے انہیں پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان سے دوری اختیار کرو کہ جو اس کے نام میں الحاد کرتے ہیں، یعنی جو اس کے ناموں میں صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ابن تیمیہ اللہ یہ دلیل جو ہے وہ آیت سے لے کے آئے ہیں۔ ولا یکیفون، اور وہ کیفیت میں نہیں پڑھتے کہ اللہ کی صفات، اللہ کے ناموں کی کیفیت کیا ہے۔ ولا یمثلون صفاته بصفات خلقه، اور نہ ہی وہ اس کی صفات کی مثال مخلوق کی صفات سے دیتے ہیں، یعنی اللہ جو ہے وہ دیکھتا ہے، اب بندے کے بارے میں بھی ہے کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو دیکھنے والا اور سننے والا بنایا، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے انسان دیکھتا ہے، کما یلیق بشانہ ہی، بلکہ وہ ایسے دیکھتا ہے جیسے اس کی شان کے مطابق ہے۔ لأنہ سبحانہ، اس لیے کہ پاک ہے وہ، لا سمیع لہ، کوئی اس کا ہم نام نہیں ہے، کوئی اس کا ہم نام نہیں ہے، ولا کف لہ، اور کوئی اس کا ہم سر نہیں ہے، کوئی اس کا برابری کا نہیں ہے۔ اچھا کوئی بتایا یہ ولا کف لہ، یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کون سی آیت سے استدلال کرنا چاہ رہے ہیں؟ بڑی مشہور اور مختصر سی صورت ہے ولا کف لہ، جی تو ہم پڑھ رہے تھے ولا کف لہ، پہلی جو آیت ہے نا لا سمیع لہ، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، حل تعلم لہ سمیع، کیا تم جانتے ہو کوئی اس کا ہم نام، کہ اللہ کا کوئی ہم نام ہے کوئی؟
اب دیکھیں اس وقت جس نے بھی کوئی خدائی کا بھی دعویٰ کیا نا، اس نے اپنے آپ کو اللہ نہیں کہلوایا. ولا کف لہو، یہ سورہ اخلاص کی آیت ہے نا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کی برابری کا نہیں. ولا ند لہ، یہ بھی قرآن سے استدلال کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا، اور اس کے لیے کوئی شریک نہ بناؤ. ولا یقاس بخلقہ سبحانہ وتعالی، اور اس کے لیے مخلوق کے ساتھ قیاس نہ کیا جائے. یعنی اس کا اگر وہ سنتا ہے تو اس کا یہ قیاس نہ کیا جائے کہ جیسے مخلوق سنتی ہے، یا اگر وہ دیکھتا ہے تو اس کا یہ نہ قیاس کیا جائے کہ وہ مخلوق دیکھتی ہے. بلکہ اس کے بارے میں امام صالح العثیمی رحمہ اللہ، وہ جن کے ہم نے 10 پوائنٹ پڑھے تھے پچھلی کتاب میں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو تحریف ہے نا، تحریف وہ تعطیل تک لے جاتی ہے. وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ جیسے ہم نے پڑھا رحمان کی جو استوا ہے، اس کا معنی کرتا ہے کہ رحمان کی حکومت، رحمان کا قبضہ جو ہے وہ سارے جہانوں پہ ہے. تو یہ تعطیل تک لے جاتی ہے، یہ اللہ کی صفات. تو وہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی صفت ہے ہی نہیں ہے، بالکل اسے اس سے خالی قرار دے دیتے ہیں. مثال العثیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ جو تکییف ہے نا، وہ تمثیل تک لے کے جاتی ہے. جب آپ کیفیت میں پڑھیں گے نا کہ وہ اس کا عرش پر بیٹھنا کس طرح سے ہے، عرش پر مستوی ہونا، تو پھر آپ اس کو تمثیل کی طرف لے جائیں گے. ہاں اچھا وہ بیٹھتا ہے جس طرح فلاں بیٹھتا ہے، وہ مخلوق پہ قیاس کرنا شروع کر دیں گے. تو اس کی آنکھیں ہیں، اچھا پھر اگر جب پھر اس کی تکییف میں پڑھیں گے کہ اس کی کیفیت کیسے، اچھا آنکھیں تو انسانوں کی ہیں، اچھا پھر وہ اس طرح سے ہوں گی. اس کے 2 ہاتھ ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں اور دونوں دائیں ہیں. تو اب اس کی کیا کیفیت آپ بیان کریں گے کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں اور دونوں دائیں ہیں، دائیں ہاتھ ہیں. تو جب آپ اس کی کیفیت میں پڑھیں گے پھر آپ اس کی مثالیں گڑنے لگ جائیں گے مخلوق کے ساتھ. تو تحریف جو ہے وہ تعطیل تک لے جاتی ہے، اور تکییف جو ہے یہ تمثیل تک لے جاتی ہے. اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا لا یقاس بخلقہ، مخلوق کے ساتھ اس کا قیاس نہیں کیا جائے. اچھا اب وہ اپنی ذات کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کہاں سے اس کی ذات کا علم لیا جائے. فَإِنَّهُ، بے شک اس لیے کہ وہ عالم سب سے زیادہ جانتا ہے، بنفسہ ہی اپنے نفس کے بارے میں، اپنے بارے میں. کون؟ اللہ. وبغیرہ ہی، اور اپنے علاوہ بھی. یعنی اللہ سب سے زیادہ علم والا ہے، اپنے بارے میں وہ سب سے زیادہ جانتا ہے اور اپنے علاوہ بھی سب سے زیادہ جانتا ہے. مخلوقات کے بارے میں سب سے زیادہ علم جو ہے نا وہ اللہ کو ہے. وَأَصْدَقُ قِيلًا، اور سب سے سچی بات جو ہے نا وہ اسی کی ہے. سب سے سچا قول جو ہے، یہ بھائی نے سوال کیا ہے تمثیل کا معنی ہے تشبیہ، کسی سے مثال دینا. جیسے انسان دیکھتا ہے تو کہنا کہ اللہ کا جو دیکھنا ہے وہ انسان کی طرح ہے، تو اسے تمثیل کہتے ہیں، تشبیہ دینا. اچھا وہ اپنے بارے میں اور اپنے علاوہ سب کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. وَأَصْدَقُ قِيلًا، اور سب سے سچی بات اسی کی ہے. وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِّن خَلْقِهِ، اور بات کرنے میں سب سے سچا، قول میں اور بات میں سب سے سچا وہ ہے من خلقہ، اپنی مخلوقات سے. اپنی مخلوقات میں قول میں اور بات میں سب سے سچا جو ہے وہ رب العالمین ہے. پھر اس کے بعد ثم رسل، اور اس کے رسول، صادقون سچے، مصدقون اور ان کی تصدیق کی گئی. بعض جگہ پہ مصدوقون بھی آیا، یعنی کہ جنہیں سچا کہا گیا. کہ سب سے زیادہ اپنا علم وہ رکھتا ہے مخلوقات سے، سب سے زیادہ سچی بات اسی کی ہے. اور اس کے بعد پھر اس کے رسول ہیں. تو بات وہی آ گئی کہ اللہ کی صفات کے بارے میں علم جو ہے وہ
یا کتاب اللہ سے ہے یا پھر اس کے نبی کے فرمان سے. بخلاف الذین، ان لوگوں کے اگینسٹ، یقولون علیہ، جو اس کے بارے میں کہتے ہیں ما لا یعلمون، جو کچھ وہ جانتے ہی نہیں ہیں. یعنی گمراہ فرقے، گمراہ لوگ جو اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہیں کہ جس کا انہیں علم بھی نہیں ہے، تو ان کے مخالف رسول جو کہ سچے تھے اور ان کی تصدیق کی گئی، ان کی بات مانی جائے گی. اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں سب سے زیادہ علم اللہ کو ہے، اور اس کے بعد اس کے رسولوں کے ہیں. ان لوگوں کے اگینسٹ کہ جو اللہ کے بارے میں وہ باتیں بکتے ہیں کہ جن کا انہیں علم ہی نہیں ہوتا. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترجیح دی جائے گی. وَلِهَذَا، اور یہ اس لیے قالا کہ اس نے فرمایا سبحان ربی کا، پاک ہے تیرا رب، رب العزتی. اب یہاں پہ ایک صفت بیان کی، رب العزہ، عزت والا رب ہے، بڑی عزتوں والا، بڑی شانوں والا رب ہے. اما یصفون، یہ اما جو ہے نا، یہ اصل میں ان ما تھا، عین نون اور میم الف، ان ما، سو یہ ادغام ہو گیا ان کا. اما کہ جو کچھ وصف وہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں ان سب سے وہ پاک ہے. یعنی وہ جو باطل فرقے، جو باطل باتیں جو اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہیں جو انہیں علم بھی نہیں ہے، تو اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، وہ عزتوں والا رب ہے. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور پھر اس بات کی دلیل، جس طرح انہوں نے پیچھے فرمایا صادقون مصدقون، تو اس کی دلیل بھی وہ آیت سے لائے کہ سلامتی ہے، سلام ہے اس کے بھیجے ہوئوں پر، یعنی رسولوں پر سلام ہے. والحمدللہ رب العالمین، اور تمام کی تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے. فسبح نفسہ اما وصفہ بہ المخالفون للرسل، تو اس نے اپنی تسبیح بیان کی، اپنی پاکی بیان کی ان چیزوں سے کہ جو اوصاف رسولوں کے مخالفین نے بیان کیے. یعنی باطل لوگوں نے جنہوں نے رسولوں کی مخالفت کی، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، اس نے اس سے اپنی تسبیح بیان کی. وسلم علی المرسلین، اور اپنے رسولوں پر بھی سلامتی بھیجی، کیونکہ انہوں نے بھی وہی کام کیا جس کا اس نے حکم دیا. لسلامتی ما قالوہ من النقص والعیب، تو یہاں پہ یہ رسولوں کی خصوصیت بیان کی، اس لیے کہ ان پر سلامتی اس لیے ہے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے نا وہ نقص اور عیب سے پاک ہے. یعنی اس کے رسولوں کی جو بات ہے وہ کسی بھی نقص اور کسی بھی عیب سے پاک ہے. تو اللہ کی صفات کے بارے میں علم کس سے لینا ہے؟ یا اللہ سے یا اس کے رسول سے. کئی فرقے اس دور میں بھی موجود ہیں جو کہ اللہ کی صفات کے بارے میں تعریفات کرتے ہیں، تعطیل کرتے ہیں، طرح طرح کی تعویلات کرتے ہیں. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کا فرمان آ جائے تو کسی تیسرے کی بات ماننے کے، فلاں فتاوی میں لکھا ہوا ہے یا فلاں ہمارے شیخ نے بتایا، فلاں امام نے، ایسا نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، جب اللہ کا فرمان آ گیا، تو اس کے بعد کسی اور کی بات نہیں. تو جو کوئی بھی اس کے علاوہ بات کرے گا تو وہ المخالفون للرسل، وہ اس کیٹیگری میں فال کرے گا کہ وہ رسولوں کی مخالفت کرنے والا ہے، کہ اس نے وہ بات بیان کیا جس کا اسے علم ہی نہیں تھا. اب یہ دو چیزیں ہیں کہ اللہ نے اپنی صفات جو ہے نا نفی اور اثبات میں جمع کی ہیں. یہ کیسے؟ یہ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ، تو وہ پاک ہے، قد جمع، جس نے جمع کیا، فیما وصف، جو اس نے وصف بیان کیا، وسما، اور اس کے نام، بہی نفسہ، اپنے لیے. یعنی جو اس نے اپنی صفات بیان کی اور اپنا نام جو بیان کیے اپنے لیے، بین النفی والاثبات، نفی اور اثبات کے درمیان ان کو جمع کر دیا. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی صفات کو اور اپنے ناموں کو نفی اور اثبات کے درمیان جمع کر دیا. یہ کیسے ہے؟ اس کی ڈیٹیل ہم اگلی سلائیڈ میں پڑھیں گے. فلا عدولہ،
عدول کا معنی ہوتا ہے دائیں بائیں کرنا، ادھر ادھر کرنا. لأہل السنت والجماع اما جا بہ المرسلون، اور اہل سنہ والجماع جو ہے نا وہ دائیں بائیں نہیں ہوتے. اما جا بالمرسل، ان چیزوں سے جو رسول لے کے آئے ہیں، یعنی جو کچھ رسول بتاتے ہیں، رسول جو پہلی امتوں کے ان کو رسول بتا گئے اور ہمارے رسول نے بتایا. اہل سنہ والجماع اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتے، دائیں بائیں نہیں ہوتے. عدول کا معنی یہ کر لیں کہ دائیں بائیں نہیں ہوتے، پھرتے نہیں ہیں ان سے. فإنہ صراط المستقیم، اس کی وجہ کیا ہے کہ مرسلون کا رستہ، رسولوں کا رستہ وہی ہے جو صراط مستقیم ہے، سیدھا رستہ ہے. تو یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ انبیاء جو تعلیم دیتے ہیں، رسول جو تعلیم دیتے ہیں، وہی صراط مستقیم ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی اس کے مقابلے میں کوئی بات کرے تو وہ صراط مستقیم نہیں ہوتا. کم سے کم صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، اپنی نعمتیں دیں. اور وہ قرآن کی آیت سے استدلال، من النبیین، نبی انبیاء، والصدیقین اور صدیق، والشہداء اور شہداء، والصالحین اور نیک لوگ. سیدھا راستہ کس کا ہے؟ انبیاء کا، صدیقین، شہداء اور صالحین کا. وقد دخل فی هذه الجملہ، اور یہ اسی جملہ سے یا معنی یعنی اسی ٹاپک میں سے ہے، اسی عنوان میں سے ہے، ما وصف اللہ بہ، کہ جو اللہ نے وصف بیان کیا، نفسہ اپنے لیے، فی سورۃ الاخلاص، سورہ اخلاص میں، التی تعدل ثلث القرآن، کہ جو ثلث قرآن، 1/3 قرآن کے برابر ہے. اچھا، اس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ اخلاص ہے نا، یہ قرآن کا ثلث ہے، یہ 1/3 ہے قرآن کا. اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، جس میں سے ایک بڑا اچھا قول وہ یہ ہے کہ چونکہ اس صورت میں ایمانیات اور عبادات اور عقائد بیان کیے گئے ہیں، ایمان اور عقیدے کا ذکر ہے، تو قرآن کا جو اگر اسے ڈیوائیڈ کرے نا تو اس میں 1/3 جو ہے وہ ایمانیات اور عقائد پہ جو ہے آیات موجود ہیں. تو اس لیے اسے سورہ ثلث القرآن کہا گیا کہ 1/3 آف قرآن جو ہے نا وہ سورہ اخلاص ہے. یہ ایک قول ہے، اور بھی مختلف قول ہیں، تو یہ ایک جو ہمیں بہتر لگا ہم نے آپ کو بتایا. حیث یقول، کہ جس میں وہ فرماتا ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دے کہ وہ اللہ اکیلا ہے. اللہ اکبر. یہاں پہ واحد بھی نہیں کہا، احد، بالکل اکیلا، یکتا ہے وہ. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. سمد جو ہے نا، سمد، یہ سمد ایسے سردار، ایسے بادشاہ کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، سارے اس کے محتاج ہوں لیکن وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اسے سمد کہتے ہیں. تو یہاں پہ یہ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، یہ ریاض الصالحین میں بھی درج ہے اور یہ صحیح ہے، ان میں سے ہے، کہ کافی طویل حدیث ہے. اس میں اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر اب ازل سے لے کے ابد تک، یعنی جب سے دنیا شروع ہوئی ہے اور قیامت تک، جتنے بھی جن اور انس ہیں نا، جنات اور انسان ہیں، اگر ان سب کا دل ایسے شخص کے دل کی طرح ہو جائے کہ جو سب سے بڑا نافرمان ہے، یعنی شیطان، ابلیس کی طرح اگر اس کا دل ہو جائے، تمام انسانوں اور جنوں کا، تو وہ اللہ کی بادشاہ میں کوئی بھی کمی نہیں کر سکیں گے. اور اگر ان تمام کا دل اس شخص کی طرح ہو جائے کہ جو سب سے زیادہ نیک ہے، سب سے زیادہ نیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر تمام جن انسان کائنات شروع ہونے سے قیامت تک ان کا دل اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کا تقویٰ ہو جائے نا، تو بھی اللہ کی بادشاہت میں وہ ذرہ برابر بھی کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ سمد ہے، اسے کوئی اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، بے نیاز ہے ان سب چیزوں سے. جیسے قرآن میں آتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم،
اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا ہوگا، یعنی اس سے اس کا کیا فائدہ ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، وہ تو اس چیز سے بے نیاز ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ شکوہ کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. لئن شکرتم وآمنتم، کام آپ نے دو ہی کرتے ہیں، اس کی شکر کرو اور اس پر ایمان لاؤ. تو شکر کے کیا معنی ہے؟ یشکرون بھی معنی یوحدون، کہ اس کی توحید بیان کرو، یہ ہم نے پچھلی کتاب میں پڑھا. تو اس اکیلے پر ایمان لے آؤ، اس کے احکامات کو فالو کرو، تو کیا ہے کہ وہ ما یفعل اللہ بعذاب، وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. تو یہاں سمجھانا مقصود تھا سمد، کہ وہ بے نیاز ہے ہر چیز سے، عبادات سے، اعمال سے، ہر چیز سے بے نیاز ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں، سارے اس کے محتاج ہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کوئی جنا ہے اور نہ اس میں سے کوئی جنا گیا ہے، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. یعنی اولاد ہونا یا کسی کی اولاد ہونا یہ محتاجی کی علامت ہے نا. قرآن کی ایک آیت میں آتا ہے، یہ غالباً سورہ بقرہ کی ہے، کہ اس کی اولاد کیسی ہوگی، ولم تکن لہ صاحبۃ، اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے. یعنی ایک لاجیکل آنسر دیا گیا کہ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے. یہ باطل مذاہب جو ہیں یہود و نصارہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا رکھا ہے. یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ کی جو فرشتے ہیں اللہ کی بیٹی ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی اولاد کیسی ہوگی، اس کی تو کوئی ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو بیوی نہیں ہے، اس کی تو صاحبہ ہی نہیں ہے. یہ محتاجی کی علامت ہے. اللہ اس سمجھ کہہ کے آگے اس کی دلیل بیان کی ہے کہ اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ وہی بات آ گئی، وَلَا كُفَّ لَهُ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کی برابری کا نہیں ہے. تو اس میں اللہ کی صفات بیان ہوگی، احد، سمد، لم یلد ولم یولد، اور ولا کف لہ، اس کا کوئی برابری کا نہیں. وما وصف بہ نفسہ فی اعظم آیت فی کتابہ، اور جو اس نے اپنا وصف بیان کیا، جو اس نے اپنی صفات بیان کی، فی اعظم آیت، سب سے بڑی اعظم آیت میں، فی کتابہ، اپنی کتاب میں سے. یہ آگے آیت الکرسی آ رہی ہے. آیت الکرسی کے بارے میں نا ایک حدیث آتی ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں وہ 4 صحابہ کا ذکر آتا ہے نا کہ ان سے قرآن سیکھو، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہیں. اس میں عبداللہ بن مسعود تھے، ابی بن کعب تھے، اور سالم تھے، اور چوتھے میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو یعنی یہ صاحب قرآن تھے، قرآن کا بڑا علم تھا ان کے پاس. اور ان کے بارے میں بلکہ یہ بھی حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ. تو یہ تھوڑا آگے شرما گیا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن سناؤں. تو انہوں نے کہا اللہ نے مجھے کہا کہ میں تم سے قرآن سنوں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے میرا نام لیا. تو کہا اللہ نے نام لیا کہ کعب کے بیٹے سے قرآن سن. اللہ اکبر، یہ اتنی عظمت والے صحابی تھے کہ اللہ نے ان کا نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ نے ان سے قرآن سننا. تو وہ حدیث بتا رہا تھا اس کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بار بار پوچھا کہ بتاؤ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سے ہے، بتاؤ، بار بار دہراتے رہے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آیت الکرسی. تو انہوں نے فرمایا کہ یا ابو المنذر، اے ابو المنذر، ابو منذر ان کی کنیت تھی، تمہیں یہ علم مبارک ہو. تو یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اس کو آیت عظیم، آیت اعظم کہا گیا، آیت الکرسی کو. اس کی وجہ کیا ہے یہ ہم پڑھتے ہیں. حیث یقول، کہ اللہ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت ہے آیت الکرسی، آپ کو پتہ ہی ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جو ہے نا، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. الہ کا معنی ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، ہم پھر کر دیتے ہیں. الہ کا کیا معنی ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، کہ حق کے ساتھ جو معبود ہے نا وہ اللہ ہی ہے. اس کے اور بھی کئی معبود ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، پتھروں کی، درختوں کی، بتوں کی، بندوں کی، لیکن جو حق کے ساتھ معبود ہے وہ فقط اللہ ہے. هو الحی القیوم، یہ حی اور قیوم، حی ہمیشہ سے زندہ، القیوم، حی اور قیوم جو ہے نا انہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے.
اور ان کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ کوئی ایسی دعا نہیں ہے کہ جن میں اسم اعظم استعمال کر کے اللہ سے دعا کی جائے اور اللہ قبول نہ کرے، تو اس وجہ سے اسے آیت اعظم بھی کہا جاتا ہے، آیت عظیمہ، جو ہم نے پہلے حدیث میں پڑھا ابی بن کعب والی میں۔ الحی القیوم، یہ دعا میں لازمی استعمال کرنا چاہیے، بلکہ ایک دعا مسنون بھی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ تو یہ دو الفاظ جو ہیں، دو اللہ کی صفات الحی اور قیوم، ان سے جو ہے دعا مانگنی چاہیے اللہ سے، اللہ کی صفات کا وسیلہ لینا چاہیے۔ القیوم کے بارے میں بعض علماء کا قول ہے کہ اس کے معنی میں نا دو چیزیں آتی ہیں، ایک یہ ہے کہ القائم بنفسہ ہی، کہ وہ خود قائم ہے، والمقیم لغیرہ، اور اس نے باقیوں کو بھی قائم رکھا ہوا۔ قیوم کا کیا معنی ہوا؟ القائم بنفسہ ہی، کہ اپنے نفس کے ساتھ وہ قائم ہے، ہمیشہ سے قائم ہے، اور دوسرا والمقیم لغیرہ، اور اس نے دوسروں کو قائم رکھا ہوا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہیں پکڑتی اسے اونگ ولا نوم، اور نہ نیند، یعنی نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ سنتم کہتے ہیں اونگ آنے کو، جو نیند سے پہلے کی کیفیت ہوتی ہے تھکاوٹ والی، ولا نوم، اور نہ اسے کوئی نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کے لیے ہے کہ جو شفاعت کرے، سفارش کرے اس کے ہاں، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے بغیر۔ یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ سفارش، ہم نے پیچھے ہی پڑھا کہ شافع اور مشفوع لہو، یعنی جو سفارش کرے گا، شفاعت بمعنی سفارش ہے نا، جو سفارش کرے گا اور جس کے لیے سفارش کی جائے گی، تو ان دونوں کی اجازت اللہ دے گا کہ کس کے لیے سفارش کرنی ہے اور کس نے کرنی ہے۔ ایک سب سے بڑی سفارش تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے نا، اس کے علاوہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ صدیقین کو اجازت دی جائے گی، شہداء کو، مومنین کو اجازت دی جائے گی، تو لیکن انبیاء کے علاوہ کسی کے بارے میں کنفرم نہیں ہے، انبیاء اور رسول کو، کہ کس کو اجازت دی جائے گی۔ یہ جو آج لوگوں نے بنا رکھے ہیں نا اپنے الہ، کہ فلاں مجھے چھڑا لے گا، فلاں نے تو اپنے کندھے سے اتنے فرشتوں کو ایسے کر دینا، یہ سارے باطل عقائد ہیں۔ اللہ اجازت دے گا صدیقین کو، شہداء کو، مومنین کو سفارش کی، ان کے ذریعے جو ہے وہ بخشے گا لوگوں کو۔ اس طرح شہید کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے 70 قریبی جو اقربا ہے وہ ان کو بخشوانے کی اسے اجازت ملے گی، لیکن کنفرم نہیں ہے، معین نہیں ہے کہ کسے ملے گی اور کسے نہیں ملے گی۔ شافع اور مشفوع لہو، ان کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے کہ کسے اللہ سفارش کی اجازت دے گا اور کس کے لیے دے گا۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور کوئی بھی اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ کوئی بھی اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ، ہاں جو اس نے اپنے انبیاء کو علم دیا ہے اور جو ہم تک پہنچا ہے بس وہ، لیکن اس کے علاوہ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا کہ وہ کتنا علیم ہے، کتنا ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، تری میں، خشکی میں، ہر جگہ۔ اس کا ہم اگلی سلائیڈ میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ الا بما شاء، مگر جسے وہ چاہے، یعنی اس کا علم جسے وہ چاہے اسے وہ عطا کرے۔ انبیاء کو اس نے، اپنے نیک بندوں کو جو ہے اس نے علم عطا کی۔ وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی وسیع ہے، زمان آسمانوں پر اور زمین پر، اس کی کرسی وسیع ہے۔ اب کرسی کے بارے میں نا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، کرسی کے بارے میں مختلف اقوال آئے ہیں۔ تو اس میں بعض نے کہا کہ اس سے مراد اللہ کا عرش ہے، کہ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق جو ہے نا وہ اللہ کا عرش ہے، جبکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، مفسر قرآن صحابی جو تھے، ان کا قول ہے موضع القدمین، کہ 2 قدموں کی جگہ۔
اللہ کے 2 قدموں کی جو جگہ ہے نا اس سے مراد کرسی ہے. اللہ عالم. ولا یعودہ حفظہما، اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی، یعنی زمین و آسمان کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی. اس میں نا یہود و نصارہ کا رد کیا گیا ہے. بائبل میں نا جو پہلی کتاب ہے ان کی جینیسس اسے کہتے ہیں، اردو میں پیدائش کی کتاب کہتے ہیں. اس میں دیکھیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن میں ہے کہ خلق السماوات والارض فی 6، اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. تو اس میں ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو اور فلاں فلاں چیز کو خدا نے پیدا کیا، خدا کا لفظ گاڈ، اور پھر وہ 7ویں دن اس نے ریسٹ کیا، یعنی 7ویں دن اللہ نے آرام کیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خدا نے آرام کیا، یعنی وہ تھک گیا تھا. تو اس میں ان کا بھی ارادہ ہے ولا یعودہ، اسے ان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے. اور ایک دوسری جگہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور پھر فرمایا وما مسنا من لغوب، اور ہمیں تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں. وما مسنا من لغوب، ہمیں تھکاوٹ پہنچی نہیں، چھوا تک نہیں. تو اس میں ان کا رد ہو گیا اہل کتاب کا. وَهُوَ العلی العظیم، اور وہ بلند ہے. علی مطلب بلند ہے، العظیم اور عظمت والا ہے، بہت شان والا ہے، بہت عزت والا ہے. وَلِهَذَا كَانَ مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فِي لَيْلَةٍ، اور اس لیے کہ یہ آیت جو کوئی اس کو رات میں پڑھے گا، لم یزل علیہ من اللہ حافظا، تو ساری رات اس پر ایک محافظ رہے گا، یعنی ایک فرشتہ اللہ اس پر حفاظت کے لیے براجمان کر دے گا. ولا یقربہ شیطان حتی یصبح، اور شیطان صبح تک اس کے قریب بھی نہیں آئے گا. یعنی یہ اس آیت کی فضیلت میں ہے کہ کوئی یہ، اگر یہ حدیث میں سے ہے نا کہ اگر کوئی یہ آیت رات کو پڑھے گا تو صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا، بلکہ اللہ اس پر ایک فرشتہ محافظ کھڑا کر دے. اب آگے اللہ کی جو صفات ہے نا، ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ بما ما وصف بہ نفسہ، کہ جو خود اپنے لیے صفات بیان کی فی کتاب العزیز قرآن پاک میں، اور دوسرا پھر کیا ہے کہ جو اس کے رسولوں نے بیان کی. تو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ جو اس کی آیات، مطلب جو اس کی صفات ہیں وہ جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں نا، وہ پڑھنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد اگلے لیکچر میں بھی ہم یہ آیات ہی پڑھیں گے اللہ کی صفات کے بارے میں. پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ احادیث دیکھیں گے کہ احادیث میں جو اس کی صفات بیان کی گئی. اللہ اکبر. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ کتاب عصر سے مغرب کے درمیانی وقفہ میں لکھی ہے، اور 80 سے زائد آیات جو ہیں انہوں نے اکٹھی کر. جب لکھنے بیٹھے تو 80 سے زائد آیات قرآن کی انہوں نے اللہ کی صفات کے بارے میں اکٹھی کر دی، جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. کچھ آج پڑھیں گے، کچھ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. وقولہ سبحانہ، اور اس کا فرمان ہے هو الاول والآخر، وہ اول ہے اور وہ آخر ہے. والظاہر والباطن، وہ ظاہر ہے وہ باطن ہے. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب اس میں جو اول ہے نا، جس طرح حدیث میں بھی اس کی بیان کیا گیا ہے کہ الاول کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاول الذی لیس قبلہ شیء، اول سے مراد یہ ہے کہ جس سے پہلے کوئی نہیں ہے، سب سے پہلے وہ تھا. الذی لیس قبلہ شیء، کہ جس سے پہلے کوئی نہیں. والآخر، یہ کیا ہے؟ الذی لیس بعدہ شیء، کہ جس کے بعد کوئی نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. جیسے قرآن کی آیت ہے کل من علیہا فان، سورہ رحمان کی آیت کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے تیرے رب کے چہرے کے، ہر چیز کو موت آنے والی. تو لیس بعدہ شیء، اس کے بعد کوئی نہیں ہے. والظاہر لیس فوقہ شیء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فوقہ شیء، کہ تجھ سے اوپر کچھ نہیں ہے، یعنی تجھ پر کوئی غالب نہیں، تو ہی سب پر غالب ہے، تجھ پر کوئی غالب نہیں ہے. یہ ظاہر کا معنی ہے. والباطن لیس دونک شیء، اور تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، یعنی تو سب کو جانتا ہے،
تو کوئی بھی چیز تجھ سے مخفی نہیں ہے. والباطن لیس دونک شیئا، تیرے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو ساری مخفی باتوں کو، تمام غیب کو تو جاننے والا ہے. تو اول کا کیا معنی ہوا؟ الذی لیس قبلہ شیء، جس سے پہلے کوئی نہیں. والآخر لیس قبلہ لیس بعدہ شیء، جس کے بعد کوئی نہیں. والظاہر لیس فوقک شیء، کہ تیرے اوپر کوئی نہیں ہے، تو سب پہ غالب ہے. والباطن لیس دونک شیء، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو سب مخفی علم کو جاننے والا ہے. وہو بکل شیء علیم، اور تو ہر چیز کا. تو اس آیت میں کتنی اللہ کی صفات بیان ہوئی؟ اول 1، آخر 2، ظاہر 3، باطن 4 اور علیم 5. ایک آیت میں اللہ کی 5 صفات بیان کی گئی. وقولہ سبحانہ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور توکل کرو ہمیشہ سے زندہ پر، الذی لا یموت، جسے موت نہیں آنے والی. تو یہاں پہ بھی اللہ کی صفت حی بیان ہوئی، اور آگے اس کی پھر تاکید بھی آ گئی کہ حی کون ہے؟ جسے موت نہیں آئے گی. اس کی دلیل سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی بلکہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے خطبہ دیا اور اس میں یہ فرمایا کہ من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فهو حی لا یموت. تو یہ وہ ہے الحی الذی لا یموت، کہ جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا نا تو وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اسے موت نہیں آنے والی. وقولہ، اور پھر ایک اور اللہ کا فرمان، وَهُوَ العلیم الحکیم. پھر آگے فرمایا وَهُوَ الحکیم الخبیر. اس میں اللہ کی 4 صفات آ گئی. علیم، بہت زیادہ علم رکھنے والا، الحکیم، بہت زیادہ حکمت والا، وَهُوَ الحکیم الخبیر. پھر آگے پھر کہا کہ بہت زیادہ حکمت والا، بہت زیادہ خبر رکھنے والا، خبیر. اب وہ علیم اور حکیم اور خبیر کیسے ہے؟ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے. یلج داخل ہونا، داخل ہوتا ہے زمین میں. وما یخرج منہا، اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے زمین میں، کوئی بیج ہے، کوئی کیڑا ہے، مکوڑا، کوئی بھی چیز اس میں داخل ہوتی ہے وہ جانتا ہے. یخرج منہا، کوئی پودے نکلتے ہیں اس میں سے، کوئی جانور نکلتا ہے تو وہ انہیں بھی جانتا ہے. پانی نکلتا ہے وہ انہیں جانتا ہے. وما ينزل من السماء، اور جو کچھ زمین سے آسمان سے نازل ہوتا ہے. وما يعرج فيها، اور جو کچھ آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے، آسمانوں میں چڑھتا ہے. يعرج، یہ جیسے معراج کے بارے میں کہا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی طرف چڑھے. تو جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، نکلتا ہے آسمانوں سے، جو کچھ نازل ہوتا ہے یا آسمان کی طرف چڑھتا ہے، وہ سب کو جاننے والا. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا، اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں. اس میں اس فرقے کا رد ہو گیا جو کہ اللہ کے علاوہ انبیاء کو، رسولوں کو یا کئی بندوں کو، عام انسانوں کو جو ہے وہ عالم الغیب مانتے ہیں. اس میں اس چیز کا رد ہو. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، ساری کی ساری جو کنجیاں غیب کی ہیں نا اس کے پاس ہیں. مفاتیح مفتاح ان کی جمع ہے، اس کا مطلب کنجی، مفاتیح کنجیاں. لا یعلم، انہیں کوئی نہیں جانتا، الا ہوا، سوائے اس کے. ویعلم ما فی البر، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، زمین میں ہے. والبحر، اور سمندروں میں ہے. یعنی دیکھ لیں زمین کا وہ تقریباً 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ خشکی ہے، تو وہ تمام جانتا ہے کہ جو کچھ ان میں ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور نہیں گرتا کوئی پتا الا یعلمها، مگر وہ اسے جانتا ہے. ایک پتا بھی اگر گرتا ہے نا تو وہ اس کے علم میں ہے. اب 1 سیکنڈ میں آپ خود اندازہ لگا کائنات میں کتنے پتے گر رہے ہیں، سب کا سب اس کو، وہ اتنا باریک بین، لطیف، خبیر، علیم ہے وہ. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، حبہ کہتے ہیں دانے کو، بیج جو ہوتا ہے. ولا حبۃ، اور نہیں ہے کوئی دانا، بیج کا دانا، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں. ولا رطب، اور نہ کوئی تری ہے. ولا یابس،
اور نہ کوئی خشکی ہے، الا فی کتاب مبین، مگر وہ کتاب مبین میں ہے، یعنی ہر یہ چیز اللہ کے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے، اس کے پاس درج ہے لوح محفوظ میں کہ کس چیز نے، پتے نے بھی کب گرنا یہ بھی اس کے پاس درج ہے، یہی تقدیر ہے۔ اس کی ڈیٹیل آگے تقدیر کی انشاءاللہ آئے گی، یہ الگ سے ٹاپک ہے۔ اب ہماری آخری سلائیڈ آ گئی، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، وما تحمل، اور نہیں حمل اٹھاتی من انثى کوئی مادہ، یعنی کوئی عورت ہے، چاہے وہ جانوروں میں سے کوئی مادہ ہے یا انسانوں میں سے یا جنوں میں سے کوئی بھی مادہ جب وہ حمل اٹھاتی ہے، ولا تضع، اور نہ اسے وضع کرتی ہے، یعنی جب وہ اسے بچے کو جنتی ہے، الا بعلم، مگر اس کے علم کے ساتھ۔ تو کوئی بھی مادہ جو حمل اٹھاتی ہے یا اس کے وضع کرتی ہے، بچے کو پیدا کرتی ہے، تو وہ بھی اس کے علم کے ساتھ ہے، وہ سب کچھ اس کے پاس درج ہے۔ وقولہ، اور اس کا ایک اور فرمان ہے، لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کہ تم جان لو کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ کی صفت قدیر آ گئی۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اس نے اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا، وہ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ وَقَوْلُهُ، اور پھر اس کا ایک اور فرمان، یہ اس میں اللہ کی ساری صفات بیان ہو رہی ہیں، یہ پیچھے دیکھیں نا آپ، یہاں پہ ساری صفات بیان ہوئی، علیم، حکیم، پھر آگے اس کی علیم کی آگے پھر وضاحت آئی کہ وہ کیسے علیم ہے، اس کے پاس غیب کا علم ہے، زمین، تری، خشکی، بیج کا، پتے گرنے کا، سب کچھ، یہاں کہ کوئی اگر مادہ بچہ اس کے پیٹ میں ہے یا جب وہ پیدا کرتی ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور ہر چیز کا اس نے احاطہ کیا ہوا اس کے علم نے۔ ان اللہ هو الرزاق، اب اس کی صفت رزاق آ گئی۔ یہ ابن تیمیہ اللہ نے وہ آیات اکٹھی کی ہیں جس میں اس کی صفات بیان کی گئی کہ اللہ وہ ہے، ان اللہ وہ ہے، والرزاق، جو رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، ذو القوۃ المتین، قوت والا، المتین، المتین بھی قوت کے معنی میں آتا ہے، یعنی کامل قوت والا، سب سے بہتر قوت والا جو ہے وہ یہ۔ اس میں اللہ کی 3 صفات آ گئی، الرزاق، ذو القوۃ، المتین۔ وقولہ، فرمایا لیس کمثلہ شیء، یہ آیت آپ کو یاد ہونی چاہیے، لیس کمثلہ، اس کی کوئی مثال، شیء نکرہ ہے، کوئی بھی چیز اس کی بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی، اس کی مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا، خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا۔ عقیدے میں یہ آیت بڑی حیثیت رکھتی ہے۔ وقولہ، اور اس کا فرمان ہے، ان اللہ نعم یعظکم بہ، نعمہ بمانا، یعنی یہ نعمت سے ہی ہے، یہاں سے اس کا معنی اچھائی کے معنی میں کریں گے ہم، کہ بے شک اللہ نعم یعظکم بہ، بہت اچھا واعظ کرتا ہے تمہیں، یعنی اللہ تمہیں بہت اچھی نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور بے شک اللہ جو ہے وہ ہمیشہ سے سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اللہ کی صفات ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، جو اللہ کی صفات آیات میں موجود ہیں وہ کٹھی، اور یہ 80 سے زائد آیات تقریباً بنتی ہیں، باقی انشاءاللہ آیات ہم کل پڑھیں گے۔